الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا اتتخذنا ہزوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ پہلے ہم نے سنا تھا بچھڑے کا واقعہ جس کی پوجا بنی اسرائیل نے شروع کی تھی، اور آج کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اور اسی گائے کی نسبت سے ہی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بہت ہی مالدار تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے ایک بھتیجے نے مال کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب وہ خود ہی جو ہے وہ مدعی بن گیا اور خود ہی وہ قاتل تھا، اور اس نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا اس کے قاتل جو ہے وہ مجھے ڈھونڈ کر دیے جائیں، حالانکہ قتل کرنے والا وہ خود تھا۔ اب لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے، کوئی کہتا فلاں نے قتل کیا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے نہیں کیا، فلاں نے قتل کیا ہے۔ اب لوگ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں کرنے لگ گئے۔ چلتے چلتے یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ قاتل ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ پاک تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب بڑی حیرانی کی بات ہے کہ قاتل ڈھونڈنا ہے لیکن گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قتل کا اور قاتل کا اور گائے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے آگے سے بے باکی کرتے ہوئے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسی بے باکی تھی! بنی اسرائیل کے لوگ بات کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کتنا بے ادبی کے ساتھ، کتنا بے باکی کے ساتھ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب کیا فرمایا کہ مذاق مسخری کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ پاک کا نبی ہوں، میں تمہارے ساتھ کیسے مذاق کر سکتا ہوں؟ یہ بات میں نے جو تمہیں گائے ذبح کرنے والی کی ہے یہ مذاق نہیں ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اور تم اس کے حکم پر جو ہے وہ عمل کرو۔ آگے کیا ہوا؟ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ گائے ذبح کرنی ہے، وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو حکم پر جو ہے وہ عمل ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ آگے سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے، وہ کس طرح کی گائے ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی تو اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل کم عمر ہے، وہ درمیانی عمر کی گائے ہے، اور اس کا ذبح کرنے کا تمہیں جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر بنی اسرائیل نے آگے سے سوال کیا، کہا ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، فرمایا وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے اور گائے دیکھنے والے کو خوشی دیتی ہے۔ یعنی پیلے رنگ کی ہے لیکن گہرا پیلا کلر جو ہے وہ اس گائے کا ہے، اس کلر کی گائے تم نے جو ہے وہ ذبح کرنی ہے۔ اب آگے سنیے، یا ان کو دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو گائے کا رنگ بتایا گیا کہ وہ گہرے پیلے رنگ کی گائے ہے، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ان کو کہ تم وہ گائے جب
بندہ دیکھتا ہے تو اس کی نظر کو خوش نظر لگتی ہے۔ یہ دو قسم کی چیزیں یہاں پر ان کو بتائی گئی۔ آگے کیا ہوا؟ بنی اسرائیل والوں نے پھر تیسرا سوال کیا، کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے کہ اپنے رب سے کہہ دیجئے جو ہے واضح انداز سے گائے کا بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے، گائے ہمارے اوپر جو ہے مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں واضح طور پر اس گائے کے مزید اوصاف بتا کے ہمارے لیے معاملہ جو ہے وہ آسان کر دیا جائے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب بنی اسرائیل کو ساری چیزیں بتا دی گئی گائے کے حوالے سے، ساتھ ہی بنی اسرائیل نے ایک اچھا کام بھی کیا، وہی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہنے لگے اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم راہ کو پا لیں گے۔ یعنی کہ سارا معاملہ ہونے کے بعد جب انہیں گائے کی ساری صفات بتا دی گئی تو ساتھ ہی بنی اسرائیل نے انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ کہہ لیا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گائے کے اوصاف جو ہے وہ انہیں بتا دیے۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، فرمایا وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ ہی جو ہے وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بلکہ ہر قسم کے عیب سے پاک گائے ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے۔ یہ اس گائے کی مکمل صفات ان پر جو ہے وہ واضح کر دی گئی۔ اب بنی اسرائیل کو تسلی ہو گئی، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب ہمارے اوپر بات بالکل واضح ہو گئی ہے اور آپ جو ہے وہ تسلی بخش بات آپ نے کی ہے۔ اب بنی اسرائیل گائے کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا، دوسری طرف کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے جنگل میں جا کر بچیا جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ بچیا میں تیری امانت میں دے رہا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ میری امانت جو ہے میرے بیٹے کے حوالے کر دی جائے۔ اب ہوا کیا، جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ادھر سے وہ بچیا بھی جو ہے وہ بڑی ہو گئی، تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک جو ہے وہ گائے کا بچہ چھوڑا تھا، جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ وہ لڑکا چلا گیا جنگل کے اندر، اس نے ڈھونڈا، اس کی ماں نے جو نشانیاں بتائی تھی اس کے مطابق جو گائے ہے وہ اسے مل گئی۔ اس کے باپ نے جب چھوڑا تھا وہ بالکل بچہ تھا، اب وہ بڑی ہو کر گائے بن گئی تھی۔ وہ اس کو گھر لے کر آیا، اس کی ماں نے حکم دیا کہ بیٹا جاؤ اور اسے بازار میں جو ہے وہ فروخت کر دو اور اس کی قیمت جو ہے وہ 3 سکے لگانی ہے، یعنی اس دور کے لحاظ سے 3 سکے اس کی قیمت لگانی ہے۔ وہ لڑکا چلا گیا، ساتھ ہی اس کی ماں نے اسے ایک حکم بھی دیا تھا، کہا بیٹا جب اس گائے کو بیچنے لگے نا تو سودا فائنل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر مشورہ ضرور کر لینا، مجھ سے بات چیت ضرور کر لینا۔ وہ لڑکا چلا گیا، بازار میں جا کر اس نے 3 سکے جو وہ گائے کی قیمت لگا دی۔ ایک بندہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا بیٹا اس گائے کی قیمت تم 3 سکے مانگ رہے ہو، میں تمہیں 6 سکے دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اپنی ماں سے مشورہ نہیں کرنا، اس کے مشورے کے بغیر مجھے گائے بیچ دو۔ لڑکے نے کہا بھلے آپ اس کی جتنی مرضی قیمت مجھے دے دیں، میں اپنی ماں کے حکم کے بغیر کبھی بھی تمہیں گائے نہیں بیچ سکتا۔ وہ گھر چلا گیا، اپنی ماں کو بتایا، اس کی ماں نے کہا بیٹا بالکل اس کی قیمت تم 6 سکے ہی لگا دو، لیکن ایک مرتبہ پھر جب سودا فائنل کرنے لگو تو میرے ساتھ آ کے مشورہ کر لینا۔ وہ لڑکا پھر چلا گیا، آگے ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا بیٹا اس کی قیمت 12 سکے لے لو، لیکن کرنا یہ ہے کہ گھر جا کر اپنی ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ اس لڑکے نے کہا جتنی مرضی قیمت دے دو، میں اپنی ماں کے حکم کے بغیر، میں اس کے مشورے کے بغیر کبھی بھی یہ گائے بیچ نہیں سکتا۔ پھر وہ گھر آیا، اب اس کی ماں بھی سمجھ گئی، وہ نیک عورت تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا بیٹا وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانی شکل میں فرشتہ ہے، اب کی بار جب وہ تمہارے پاس آئے تو اسے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکا بازار گیا، اس نے دوبارہ 12 سکے اس کی قیمت لگائی، تو وہی جو ہے وہ انسان اس کے پاس آیا۔ جب لڑکے نے کہا کہ آپ ہمیں گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس نے کہا بالکل میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور آپ ابھی یہ گائے فروخت نہ کریں۔
کل تمہارے پاس بنی اسرائیل والے آئیں گے اور تم سے یہ گائے جو ہے وہ خریدنے کی تمنا کریں گے، لیکن اس وقت تم نے اس گائے کی قیمت جو ہے وہ یہ لگانی ہے کہ اس گائے کی کھال کے اندر پورا سونا بھر کے مجھے دے دیا جائے، تب میں تمہارے حوالے یہ گائے کروں گا۔ اب ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گائے کی نشانیاں بنی اسرائیل کو بتائی تھی وہ ساری کی ساری نشانیاں اس گائے کے اندر پوری ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ بھی پیلا تھا، اس نے کبھی ہل بھی نہیں چلائے تھے، نہ ہی اس کے اندر کوئی عیب تھا، اور اس کا گہرا پیلے جو ہے وہ رنگ تھا، اور کبھی اس سے کام بھی نہیں لیا گیا، اور دیکھنے والے کو جو ہے وہ اس کا رنگ اچھا بھی نظر آتا تھا۔ ساری نشانیاں جب پوری ہو گئی، ادھر بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس گھر کے پاس پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ جو گائے ہمیں بتائی گئی ہے وہ گائے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے اس گائے کو خریدنے کی تمنا کی، تو اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہم ایک صورت میں آپ کو یہ گائے بیچ سکتے ہیں کہ آپ اس گائے کی کھال کے اندر ہمیں سونا بھر کے دیں گے۔ اب بنی اسرائیل والوں کو مجبوری تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا آپ نے اس مردہ شخص کو لگانا ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں تمہیں ساری خبر دے دے گا۔ انہیں مجبوری تھی، منہ مانگی قیمت ادا کر کے انہوں نے جو ہے وہ گائے خرید لی اور جا کر لے گئے، اور اسے ذبح کر کے جب اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مرے ہوئے شخص کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کے بارے میں خبر دے دی اور دوبارہ فوراً فوت ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے بار بار سوال کر کے اپنے لیے مشکل بڑھا لی تھی۔ تو فرمایا ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بلا وجہ دینی معاملات کے اندر ہمیں سوال کی کثرت سے بچنا چاہیے۔ جس چیز کے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اس پر من و عن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر آگے سے زیادہ ہم سوال کرتے رہیں گے تو سوالوں کے زیادہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ تین چیزوں کو اللہ پاک تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا قیل و قال، کسی بھی معاملے کے اندر بلا وجہ کا بحث و مباحثہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کثرت السوال، سوالات کی کثرت کرنا، جان بوجھ کر معاملے کو الجھا دینا، بار بار سوال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اگر بار بار ہم اس میں سوال کرتے رہیں گے، اس کے اوپر اعتراض کرتے رہیں گے تو فرمائیے اللہ رسول کی نافرمانی بھی ہوگی، اور بعض اوقات دینی معاملات کے اندر اس طرح کا معاملہ بندے کو ایمان سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بندے جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر سوال کرنے لگ جاتے ہیں، نمازیں 5 ہی کیوں فرض ہیں، 4 کیوں فرض نہیں، روزے رمضان کے کیوں فرض ہیں، زکوٰۃ 2.5% کیوں مقرر کی گئی ہے۔ مطلب اس طرح کے بلا وجہ کے سوالات کر کر کے بعض اوقات یہ اعتراض کی صورت بنا کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیتے ہیں۔ فرمایا جس چیز کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہے، تو اللہ پاک کا حکم آ گیا، اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم آ گیا، تو اس کے مطابق عمل کر کے ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نمازیں 5 ہمارے اوپر فرض ہیں تو ہم نے 5 ہی ادا کرنی ہے، بلا وجہ یہ اعتراض نہیں کرنا کہ 5 کے بجائے 4 کیوں نہیں فرض۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے بارے میں جتنے بھی دینی احکامات ہیں ان کو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہم نے ماننا ہے، اپنی عقل کے مطابق ہم نے نہیں ماننا۔ یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو اس کو یوں ہونا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ اللہ رسول کو ہی جو ہے وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکم ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ حکم ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بلا وجہ دینی معاملات کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا یہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ جس طرح کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ عمل کر کے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ دوسری چیز ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتی ہے؟
کہ اپنی ساری چیزیں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینی چاہیے. اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار یہ اللہ پاک کے سپرد کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، بنی اسرائیل کے اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اپنی بچیاں جو ہے وہ اللہ پاک کے سپرد کر دی، تو اللہ پاک نے اس کو جانوروں سے محفوظ بھی رکھا، جنگل کے اندر اس کی حفاظت بھی کی، اور جب اس کا لڑکا بڑا ہو گیا تو پوری دنیا کی وہ سب سے قیمتی گائے بن گئی. اس کے بیٹے کو وہ گائے بھی عطا کر دی گئی، اور سب سے قیمتی گائے اس کی خال کے اندر جو ہے وہ سونا بھر کے اس لڑکے کو دیا گیا. یہ پوری دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہوگی، اتنی قیمت شاید گائے کی نہیں لگائی گئی ہوگی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس بندے نے فوت ہوتے وقت اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا. اس لیے فرمایا کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں، اپنی گاڑی پارکنگ پہ لگاتے ہیں، تو سارے اسباب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے یا جلیل 10 بار بندہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرمائے گا. تو اپنا مال، اپنی ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینی چاہیے. تیسری چیز ہمیں کیا سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی بھی ہم کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے اندر انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے. اب دیکھیں نا، بنی اسرائیل کو پہلے گائے کا معاملہ واضح نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اتنے سوال کیے، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر گائے کا معاملہ واضح نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ لمہتدون، اب ہم راہ کو پا لیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ کو پا لیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا معاملہ ان پر آسان فرما دیا. تو فرمایا کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کرتے ہوئے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرے. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اس شخص کے لیے آسان فرما دے گا، اس کام کے اندر برکت عطا فرمائے گا. اور اس کی برکتیں کتنی ہیں جب بندہ کہتا ہے انشاءاللہ، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہتا ہے اللہ نے چاہا تو یہ میں کام کروں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی مدد شامل حال کر دیتا ہے. اور فرمایا ایسا کرنے سے عقیدہ توحید پر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر اس نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرما دیتا ہے. چوتھی چیز فرمایا کہ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کی فرما برداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے برکت رکھی ہے. اب دیکھیں نا، وہ لڑکا گائے بیچنے کے لیے گیا. اب آج کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ کوئی چیز ہماری 3 لاکھ کی ہے، کوئی قیمت لگا دے 6 لاکھ، تو ہم تو حیران ہوں گے نا کہ یار ہماری چیز کی ڈبل قیمت لگے، ہم فوراً اسے بیچ دیں گے. لیکن اس لڑکے کو جب ڈبل قیمت مل رہی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میری ماں کا حکم یہ ہے کہ سودا فائنل کرنے سے پہلے میرے ساتھ آ کر مشورہ کرنا ہے، بھلے مجھے ڈبل قیمت مل رہی ہے، میں نے یہ گائے پھر بھی نہیں بیچنی، میں اپنی ماں کے ساتھ مشورہ کر کے پھر گائے کو بیچوں گا. فرمایا کہ اپنے والدین کی فرما برداری، ان کا حکم ماننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک عام سی گائے اتنی قیمتی بنا دی کہ پوری دنیا کی گائے سے وہ قیمتی بن کر سونے کے اندر بھر کر اسے وہ گائے جو ہے وہ لوٹائی گئی. فقط وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنی ماں کے حکم کو مانا تھا، اپنی ماں کے حکم پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جو بندہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے نا، اور اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، تو صبح ہی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اور فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہو تو فرمایا اگر ایک موجود ہے تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن جو شخص والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے اس حال میں شام کرے وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو، تو فرمایا صبح کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اگر ان میں سے ایک موجود ہو تو اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھولا جاتا ہے. آج ہم غور کریں، لڑکا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے ابو جی آپ کو کیا پتا ہے، آج کے طور طریقے بہت بدل گئے ہیں، جدید دور آ گیا ہے، آپ کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہے. ارے بدبخت کم عقل، جنہوں نے تجھے پال کے بڑا کیا ہے، جب تجھے کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، انہوں نے تیری گندگیوں کو صاف کیا، تجھے چلنا سکھایا،
تجھے تعلیم دلوائی، کیا اس تعلیم دلوانے کا مقصد یہ تھا کہ تو بڑا ہو کر ان کی نافرمانی شروع کر دے، تو بڑا ہو کر ان کو ہی سمجھانے لگ جائے؟ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، اگر باپ بوڑھا ہو گیا، اسے صحیح طرح بات سنائی نہیں دے رہی، وہ اگر ایک سے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پوچھ لے تو بیٹا کہتا ہے ابو جی میں نے 3 دفعہ بتا دیا ہے، آپ کو سنائی نہیں دے رہا۔ لیکن یہ بیٹا غور نہیں کرتا کہ جب میں بچپن میں تھا میں ایک ایک چیز کو 4 5 دفعہ پوچھتا تھا، لیکن میرے باپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا پہلے تو میں نے 2 دفعہ بتا دیا ہے، بلکہ جتنی بار میں نے پوچھا میرا والد مجھے بتاتا تھا۔ آج میں اگر تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ معلومات مل گئی ہیں دنیاوی طور پہ، میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو میں اپنے آپ کو ذہین سمجھنے لگ جاؤں اور اپنے والدین کی جو ہے وہ قدر و قیمت اپنی جو ہے وہ نظروں سے گرا دوں۔ ایسے افراد جو ہے نا، جب دنیا کی چکی میں یہ پیستے ہیں نا، پھر یہ دیواروں کے ساتھ سر لگا کے روتے ہیں کہ کاش ہم اپنے والدین کی قدر کر لیتے، اور جب ان کو دنیا والے جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں نا، پھر یہ بھاگتے ہیں اور اس مشکل کے اندر ان کو سہارا پھر والدین ہی دیتے ہیں۔ لیکن اگر والدین اس وقت دنیا میں موجود نہ ہوں تو ایسے افراد کو ہم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے دیکھا ہے کہ کاش ہم اپنے والدین کی قدر کر لیتے، ان کی خدمت کر لیتے، ان کی بات کو مان لیتے، تو آج دنیا والے ہمیں یہ دن نہ دکھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جس طرح کا ہمیں وہ حکم دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر والدین تم پر ظلم بھی کریں تب بھی ان کی بات ماننی ہے، تب بھی ان کا حکم ماننا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں، اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں، اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں، تب بھی ان کا حکم تم نے ماننا ہے۔ یہ ہمیں حدیث پاک میں درس دیا گیا ہے۔ ہاں یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ اگر کسی ناجائز کام کا والدین حکم دے، اب والدین کہتے ہیں نماز ہی نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، داڑھی منڈا دو، کوئی اس طرح کا حرام کام کرنے کا حکم دے، تو وہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وگرنہ اس کے علاوہ جو جائز اور درست چیزیں ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے والدین کا حکم ماننا یہ بندے کے اوپر دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔